اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ محترم سامعین کرام، ناظرین کرام، معزز اطباء کرام، میں حکیم عبداللہ قاسم دواخانہ سے ایک دفعہ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہوں۔ آج کا موضوع ہمارا نزلہ زکام ہے، جسے ہم انگریزی زبان میں کٹار اور کوریزا کے نام سے جانتے ہیں۔ اب تھوڑی سی ہم اپنے سمجھنے کے لیے اس پر غور کرتے ہیں کہ آخر یہ ہے کیا۔ جب ناک سے رقیق مادہ نکلے تو اسے ہم نزلہ کہتے ہیں۔ رقیق مادہ ناک سے نکلے اور اس میں سوزش ہو تو اس حالت کو ہم زکام کہتے ہیں، اور جب ایسا مادہ حلق کی طرف سینہ میں گرے تو اسے ہم نزلہ کہتے ہیں۔ نزلہ عربی لغت سے ہے، جس کے معنی اوپر سے نیچے کی طرف بہنا ہے۔ لفظی اور اصطلاحی معنوں میں کٹار کے مترادف ہے۔ کٹار یہ یونانی لغت کا لفظ ہے جس کے معنی بہنا ہے۔ اب ہم اسے مختصر طور پر سمجھتے ہیں۔ دماغ کا فضلہ جو ناک کے راستے بہنے لگے وہ زکام ہے، جو اندر گرے اسے نزلہ کہتے ہیں۔ آئیں اب ہم دوائیوں اور اس کے علاج کی طرف چلتے ہیں۔ اس کی سب سے پہلی دوائی جسٹیشیا کیو ہے۔ کسی بھی قسم کے حاد نزلہ زکام کی صورت میں پہلی دوا کے طور پر جسٹیشیا کیو کا دل کھول کر استعمال کریں۔ یہ بہت ہی سود مند اور فائدہ مند دوائی ثابت ہوتی ہے۔ اگلی دوائی آرسینک البم ہے۔ ناک سے پانی کی طرح کا اخراج ہوتا ہے اور ناک میں جلن ہوتی ہے۔ یہ اس کی بولڈ علامت ہے۔ چھینکیں آتی ہیں، لیکن ان چھینکوں کے آنے سے مریض کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس حالت میں مریض کو کھلی ہوا میں زیادتی ہوتی ہے۔ گھر کے اندر، کمرے کے اندر مریض آرام محسوس کرتا ہے۔ اس کی خاص علامت کمزوری اور بے چینی ہوتی ہے اور مریض میں گھونٹ گھونٹ پانی کی پیاس ہوتی ہے۔ اگلی دوائی یوپیٹیریم برف ہے۔ پانی کی طرح سے پتلا اخراج ہوتا ہے ناک سے۔ مریض کمزوری محسوس کرتا ہے۔ تمام جسم کی ہڈیوں میں درد ہوتا ہے۔ مریض کے آنکھوں کے ڈھیلے دکھتے ہیں۔ اگلی دوائی یوفریشیا ہے۔ کثیر مقدار میں بہنے والا زکام ہوتا ہے۔ زکام کے ساتھ شدید کھانسی ہوتی ہے۔ آنکھوں سے خراشدار پانی بہتا ہے اور ناک سے سادہ پانی۔ تو میں دوائیوں میں ڈیفرینشیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ یہ آسانی سے ہم سمجھ سکیں۔ اسی طرح سے اگلی دوائی ایلم سپا ہے۔ زکام کے ساتھ شدید چھینکیں ہوتی ہیں۔ جب زکام حلق میں گرتا ہے تو اس کے ساتھ کھانسی ہوتی ہے۔ ناک سے تیزابی پانی خارج ہوتا ہے تو ناک اور اوپر کے ہونٹ کو چھیل دیتا ہے۔ اب اس دوائی اور یوفریشیا میں ہم ڈیفرینشیٹ کریں گے تو اس علامت پر ہم غور کریں گے۔ ناک سے تیزابی پانی اور آنکھوں سے سادہ پانی بہتا ہے، جو کہ یوفریشیا کے الٹ ہے۔ زکام شام کے وقت اور گرم کمرے میں زیادہ ہوتا ہے، یعنی گرم کمرے میں زکام کی زیادتی ہوتی ہے۔ کھلی ہوا میں بہتر محسوس کرتا ہے مریض۔ اگلی دوائی نیٹرمیور ہے۔ شدید بہنے والا زکام، یہ بولڈ علامت ہے اس کی۔ خراج پتلا پانی کی طرح جیسے انڈے کی سفیدی ہوتی ہے۔ شدید زکام ہوتا ہے اور چھینکوں کی کثرت ہوتی ہے۔ ذائقہ اور سونگھنے کی حس مریض میں ختم ہو جاتی ہے۔ زکام خصوصاً گرمیوں کے موسم میں جو چھینکوں سے شروع ہوتا ہے، اس صورتحال میں اس دوا کو بطور مجرب استعمال کریں۔ یہ دوا زکام کے بار بار لگنے کی عادت کو ختم کرتی ہے۔ اگلی دوائی جسٹیشیا ہے۔ زکام بڑی مقدار میں رہتا ہے اور اس کے ساتھ شدید چھینکیں ہوتی ہیں۔ ناک اندرونی طور پر دکھتا ہے۔ زکام کے ساتھ آنسو بہتے ہیں۔ اس دوا میں بھی ذائقہ اور سونگھنے کی حس ختم ہو جاتی ہے۔ اگلی دوائی جلسیمیم ہے۔ ناک سے پتلا
اور زیادہ مقدار میں تیز سوزش پیدا کرنے والا زکام بہتا ہے۔ زکام کے ساتھ ہلکا درد سر ہوتا ہے اور بخار کی حالت ہوتی ہے۔ زکام میں صبح سویرے چھینکیں آتی ہیں۔ موسم بہار اور موسم گرما کے نزلہ میں یہ دوائی مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس کی بولڈ علامت نزلہ کے ساتھ مریض کو پیاس بالکل نہیں ہوتی، مریض شدید کمزوری محسوس کرتا ہے اور حرکت نہیں کرنا چاہتا اور خاموشی سے لیٹا ہوتا ہے اور آنکھیں اس سے نہیں کھلتی، آنکھیں وزنی محسوس ہوتی ہیں۔ اگلی دوائی سبا ڈیلا ہے۔ ناک سے بکثرت جلندار پانی بہتا ہے، شدید قسم کی تشنجی کھانسی ہوتی ہے، چھینکیں آتی ہیں، آنکھوں سے بکثرت پانی بہتا ہے اور آنکھیں سوجی ہوئی ہوتی ہیں۔ زکام پھولوں کی خوشبو سے بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ پھولوں کی خوشبو کا خیال آتے ہی چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں۔ سردی اور سرد ہوا سے تمام علامات بڑھ جاتی ہیں۔ اگلی دوائی فاسفورس ہے۔ جیسے ہی مریض پانی میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کو چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں اور فوراً زکام لگ جاتا ہے۔ مریض ٹھنڈا پانی، ٹھنڈی چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ پرانے زکام کے ساتھ تھوڑا تھوڑا خون آتا رہتا ہے۔ جیسے ہی مریض رومال کو اپنے ناک پر استعمال کرتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ رطوبت کے ساتھ خون مل کر آ رہا ہے، جس کے نشان اس کو رومال پر محسوس ہوتے ہیں۔ میں ایک نسخہ ہربل میں بھی آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں، جس سے الحمدللہ تسلی بخش نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ لونگ 10 گرام، جاوتری 10 گرام، دار چینی، خشخاش 10 گرام، 30 گرام، ان سب ادویات کا سفوف بھریں اور 500 mg کا کیپسول بھر لیں۔ صبح، دوپہر، شام تازہ پانی سے لیں اور اس کے ساتھ ایک قہوہ بنا لیں لونگ اور دار چینی کا، یعنی 3 سے 4 عدد لونگ لے لیں اور 1 انچ دار چینی کا ٹکڑا اور اس میں 1 بڑی الائچی ڈال کر 1 کپ پانی میں جوش دیں۔ 1 کپ پانی چوتھائی بچنے پر چھان لیں اور اس میں گڑ دیسی یا شکر ملا کر 1 کپ صبح، 1 دوپہر اور 1 شام مریض کو پلائیں۔ یہ چند ایک دوائیاں تھیں جو آپ کی خدمت پہ گوشت گزار کی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوں گی اور ان تمام دوائیوں سے آپ مریضوں کی خدمت کریں گے اور ان کے مرض میں کمی کے لیے کوشاں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آپ کے ساتھ اس کا اجر عطا فرمائے اور ہم مل جل کر دکھی انسانیت کی خدمت کریں۔ اللہ ہمیں آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئی ڈیزیز کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔